کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ اٹامک پاور ہے, بس وہ اٹامک پاور کا ہم نے کیا کر رہے ہیں. میں ہسٹری کی بات کروں, کبھی بھی انڈینس کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا. ایون کہ اگر میں دیکھوں تو دبئی ہوئی, جتنے بھی ممالک ہیں ان میں زیادہ میجورٹی میں انڈینز ہیں, پاکستانی بہت کم ہے. اگر ہیں بھی تو وہ لیبر کی حد تک ہے, لیکن انڈینز جو ہیں وہ زیادہ CEO لیول پر ہے. کیوں؟ میم انڈیا میں اب دیکھیں, ہمارا جو یہاں کا بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ وہاں جاتا ہے, لیکن انڈیا کی نظر میں وہ بالکل ان پڑھ ہوتا ہے. ہماری ڈگری کی ویلیو ہی نہیں ہے. انڈیا کے جو بندے ہیں, جو انڈیا کے بندے, انہوں نے ڈبل MBA کیا ہوا ہے, ڈبل ڈگری ہیں, ٹرپل ڈگریز ہیں ان کے پاس. ایک ڈگری بھی ہو تو ان کی ایجوکیشن وہ ہے جو ہم 4 ڈگریز کر کے بھی نہیں لے پاتے. جی بالکل. السلام علیکم, ہیلو ایوری, دس از می اور حسنم شیخ. واچ مائی یوٹیوب چینل. ویورز, ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے. پاکستان کو ایک بار پھر ڈیگریڈ کیا گیا ہے. پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت ہی بری نیوز ہے. وہ یہ ہے کہ UAE نے 24 پاکستانی سٹیز کو بین کر دیا ہے. پاکستانی جو سٹیزن ہیں 24 سٹیز کے, ان کو وزٹر ویزا نہیں دیا جائے گا. UAE کی طرف سے پہلے 12 کنٹریز تھی, 22 ہوئی, اب 24 ہو گئی ہیں. کیا ریزنز ہے کہ جہاں ہمارے پڑوسی ملک, ہماری عرب کنٹریز ہمیں بائیکاٹ کر رہی ہیں, ہمیں آنے سے اپنے ملک میں منع کر رہی ہیں. کیا کمی ہے, کیا فالٹ ہے پاکستانیوں میں جو کہ باہر نظر آتا ہے لوگوں کو؟ تو چلتے پاکستانی عوام کی طرف, ان سے ان کی رائے لیتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. آئی تھنک اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. مین فیکٹرز جو ہے, پاکستان کا جو پولیٹیکل سیناریو ہے نا, وہ بلیک ہے, وہ کلاؤڈی ہے. رجیم چینج کے سلوگنز لگ رہے ہیں. کوئی آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, جرنلز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو جو پولیٹیکل سیناریو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ چیز انوالو ہے, اس میں ہم خود انوالو ہیں. ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے ان کو آئی تھنک ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ناؤ اٹس ٹائم کہ اب ان کو یہ چیزیں جو ہے نا, مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ جو ہے, کوئی بھی ٹیبل ٹاک پہ کوئی بھی ایشو ہوگا, ٹیبل ٹاک جب تک نہیں کریں گے, پھر یہ آئے روز جو ہے ان کا رونا ہوتا ہے کہ جی 75 ایئر سے جو ہے آرمی جو ہے وہ رول کر رہی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے. حالانکہ یہ خود اسٹیبلشمنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اب بقول ان کے وہ نیوٹرل ہے. کبھی ان کو میر جعفر, میر صادق کہا جاتا ہے کسی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کو سپورٹ نہ کریں, ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو نیب اور باقی ادارے انوالو رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی کیے جائیں. میرا خیال ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے ان کو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ جا کے ہی یہ ساری سلوشن ان کا ڈھونڈنا ہوگا. ادروائز جیسے چیزیں چل رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ 6 ارب 7 پلس ہے, جس میں سے ارب ڈالر جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. تو پاکستان جو ہے, اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جائیں, لیکن جو IMF کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ بھی فلفل نہیں ہو رہا, کیونکہ ان کی جو کنڈیشنز ہیں نیکسٹ وہ اگلی انسٹالمنٹ لینے کے لیے, وہ پبلک پہلے بیچاری بڑی سفر کر رہی ہے. ان امپلائمنٹ ہے, 4 سال سے جو جابز جو بالکل کریٹ ہی نہیں ہوئی, بے روزگاری ہو گئی. اس کے علاوہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ جو ہے, لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. تو لگژریز تو بات کی بات ہے, 2 ٹائم کی روٹی ہی نہیں مل رہی. اگر میں پوچھوں آپ سے کہ انڈینز جن کو آج تک کبھی بھی اس طرح کرٹیسائز نہیں کیا گیا, انفیکٹ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے, انڈینز کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آؤ. ایون کہ اگر ہم دبئی کی بات کریں 60% انڈینز ہیں وہاں پر, جو انڈینز ہیں وہ اچھے لیول پر ہے, لیکن پاکستانی جو ہے وہ لیبر کی حد تک ہے. کیوں؟ اس کی میں ریزن بتاؤں. آپ جو بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں نا, چاہے IT کا شعبہ لے لیں, چاہے ہیلتھ کا لے لیں, چاہے ایجوکیشن کا لے لیں, ان کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ بہت آگے ہیں. وہ ایک جو ہے عالمی مارکیٹ ہے. انویسٹرز, ان کی انویسٹمنٹ انوالو ہے, بہت ساری چیزیں. تو ان کا انٹرسٹ انوالو ہے. پاکستان میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ پاکستان میں صرف یہی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کہتے ہیں کہ جی یہ جو نیوٹرل جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, سوری اپنا کیا کہتے ہیں, اٹامک پاور ہے, بس وہ اٹامک پاور کا ہم نے کیا کر رہے ہیں. بیسک جو چیز ہے نا, بیسک نیڈز جو ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. ڈپارٹمنٹس جو ہیں, انسٹیٹیوشنز جو ہیں, ان کو بالکل وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. ہر بندہ اپنے الو سیدھا کرنے کے چکر میں ہے. اگر میں بات کروں نا ہسٹری کی ہی, تو آپ کو بھی پتا ہے وہاں 35 کروڑ مسلمان ہیں, یہاں 25 کروڑ اگر ہے, یہاں سے زیادہ وہاں مسلم ہے. اور وہ مسلم صرف مسلم مطلب ہمارے مسلم جیسے نہیں ہے, بہت ترقی یافتہ ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ایون کہ ریچس جو مسلم ہیں وہ بھی انڈیا میں پائے جاتے ہیں.
کیا ریزن ہے کہ وہاں کے مسلم ترقی یافتہ ہیں بٹ یہاں کے مسلم ویسے نہیں ہیں؟ کیوں؟ کیا اویئرنیس، کیا ایجوکیشن، کیا کسی اور چیز کی کمی ہے؟ نہیں وہاں دیکھیں آپ ٹی وی پہ مختلف شوز دیکھیں، آن دا اسپاٹ آن دا روڈ کورنگ دیکھیں، ان کا جو لے مین ہے ان کا آپ لیول دیکھیں نا، اسپوکن انگلش میں دیکھ لیں، ان کا ویژن دیکھ لیں. وہاں بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ جو پرسنالٹیز ہیں، بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم پرسنالٹی ڈومینیٹڈ ہیں. کوئی بلائنڈلی نواز شریف کو فالو کر رہا ہے اور کوئی عمران خان کو فالو کر رہا ہے. چاہے جو بھی کہیں وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ دونوں سائڈوں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ. مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کر دے. یعنی ہم اتنی پولرائزیشن پہ پہنچ چکے ہیں. یہ ویژنری لوگ نہیں ہیں، ہمارے ویژن نہیں ہے ہمیں. ہم صرف پرسنالٹی ڈومینیٹڈ ہیں، سوسائٹی ہیں، شخصیات کی پوجا ہم کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے. اگر ہم بات کریں نا تو وہاں کے جو پولیٹکس ہے، پولیٹیشنز جتنے بھی ہیں، پرائم منسٹر ابھی تک ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس قائد اعظم یا 2-3 اور پولیٹیشنز تھے جو کہ بہت زیادہ اس طرح کے تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے ملک کے لیے کام کیا. لیکن وہاں کے پولیٹیشنز آج بھی اپنے ملک کے ساتھ لوئل ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہر جو پولیٹیشین ہے اس کے دور حکومت میں کوئی نہ کوئی انڈیا میں کام ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. گڈ پوائنٹ کہ ہمارا جو ہے وہ قائد اعظم جو ہے وہ ظاہر ہے وہ فور فاؤنڈر تھے ہمارے. ان کا جو کنٹریبیوشن تھا اسی کی وجہ سے ہم آج سانس لے رہے ہیں. اگر وہ علیحدہ ملک کا ڈیمانڈ نہ کر دے، دو قومی نظریے کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، ادروائز ہم لوگ جو ہیں ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے. ہماری اب بھی وہی حالت ہے، ہمیں کوئی مخلص لیڈر نہیں مل سکا. ہم ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہے ہیں. اقتدار جو ہے، اقتدار کے ایوانوں میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 350 ایلیٹ کلاس ہے، 350 فیملیز ہیں جو کہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں. میں آپ کو گنوا کے دکھا سکتا ہوں، لاہور سے لے کے میں ڈی جی خان تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کی فیملی رول کر رہی ہے. کے پی کے میں دیکھ لیں آپ، بلوچستان میں دیکھ لیں، رچ آف مائنز ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، اور وہاں کا لیونگ سٹائل بیچاروں کا دیکھیں، لوگوں کا آپ آئے روز دیکھیں، ان کو بیسک نیڈز ہی نہیں پوری ہو رہی. تو ان کے نیچرل ریسورسز اور کہتے ہیں کہ جی وہ تو جی گیس ہے اور معدنیات سے بھرا ہوا ہے. سر آخری ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستانی، ہم بینگا پاکستانی جب بھی کچھ پوچھتے ہیں اور کبھی بھی کہہ دیں کہ بھائی وہ ملک ہم سے اوپر چلا گیا یا ان کی سٹیز ایسی ہو گئی ہے، یورپین کنٹریز ویسا بن گیا ہے، وہ نہیں مانتے. میں آپ کو بتاؤں، سمپل سی بات ہے کہ جب تک کمزور اور طاقتور کے لیے قانون ایک نہیں ہوگا، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو جوڈیشری ہے وہ بھی نظریہ ضرورت کے تحت کام کرتی رہی ہے. ان کے جتنے بھی ڈیسیجن دیکھ لیں نظریہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو دیکھ کے وہ فیور کر دیتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے پرنسپل سٹینڈ جو ہے قانون اور رسول اور ضابطے کے مطابق وہ انہوں نے ڈیسیجن نہیں دیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ غریب آدمی ہے، اس کا کیس جو ہے وہ سال تک لگ جاتا ہے، وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا ڈیسیجن اس کو انصاف نہیں ملتا. طاقتور کے لیے جو ہے وہ انصاف کے پیمانے پیرامیٹرز اور ہیں، کمزور کے لیے اور ہیں. جب تک ہم انصاف برابر نہیں کریں گے طاقتور اور کمزور کے لیے، اور جب تک ہم میرٹ قائم نہیں کریں گے، یہ جو ہپوکریسی ہے، ڈپلومیسی ہے، یہ ہم جو فیور کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنے لوگوں کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے، سوچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، رولز ریگولیشن اور ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے ہم رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ کر دیتے ہیں. تو وائلیشن جو ہے ہم کامیاب نہیں کامیاب. کیوں؟ میں معذرت کے ساتھ کہ ہم نام کے مسلمان ہیں. مسلمان خالی یہ نہیں ہونا، یہ ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک کلمہ گو ہیں. یہ میرے خیال میں یہی ڈفرینس رہ گیا ہے. باقی جو چیزیں ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو شریعت کی تعلیمات ہیں، جو حدیث کی تعلیمات ہیں، ان پہ ہم نے ہمارا عمل درآمد جو ہے وہ اپلیکیشن ڈیلی لائف میں زیرو ہے. اور اسی لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں کہ جب تک ہم وہ جو برٹش ہیں، جو گورے لوگ ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں. ان میں اور ہم میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ قرآن انہوں نے یا کلمہ نہیں پڑھا. باقی مسلمز کی آپ دیکھ لیں، رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گراں فروشی شروع کر دیتے ہیں، ریٹ ساری چیزوں کے اپ کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ کینیڈا میں ایک نان مسلم ہو کے وہ مسلمز کے لیے جو وہ کیا ریلیف دے رہا ہوتا ہے. اپنے ہر فیسٹیول پہ وہ لوگوں کے لیے چیزوں کے داموں کو کم کرتے ہیں، ہم بڑھا دیتے ہیں.
ہم کیا کرتے ہیں اسٹور کر لیتے ہیں, اس میں مافیا انوالو ہے. مختلف فیکٹرز ہیں. پاکستانی جاتے ہیں, جا کے ادھر جو ہے